رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، شراب زیادہ پی جائے گی، زنا زیادہ ہوگا، مرد کم عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد نگہبان ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والی علامات کا بہت سی احادیث میں الگ الگ ذکر فرمایا، ہر محفل میں الگ الگ۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کثرت سے دنیا سے جائیں گے، اور جب علماء نہیں ہوں گے تو پھر گمراہ لوگ پیشوا بنیں گے، خود بھی غلط کام کریں گے اور لوگوں کو بھی غلط کام پہ لگائیں گے۔ تو جو جو قیامت قریب آئے گی اتنا ہی علم اللہ تبارک و تعالی، یہ دین کا علم مراد ہے، تو دین کا علم اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ آج کل بھی ہم اگر اکثریت کا اعتبار کریں تو اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے علماء کی، فقہاء کی، حفاظ کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود انسان چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھ لے تو گہری باتیں نہیں، جو ہماری ضروریات دین ہیں، دعائے قنوت سنا دو، نماز جنازہ سنا دو، اکثر نوجوانوں کو جو ضروری علم ہے وہ بھی نہیں آتا۔ باتیں کرنے کے لیے تو ایک سے ایک باتیں کریں گے، لیکن علم ہمارا اتنا کم ہے دینی اعتبار سے کہ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، اکثر ہمارے مسلمانوں کو وہ بھی نہیں آتی۔ حالانکہ انسان دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ایک دن مرنا ہے، تو جو علم فرض ہے وہ تو ہر ایک کو آنا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں آتا، یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے، اس کو انسان دور کرے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زیادہ ہوگا، جو قیامت آئے گی بے حیائی بڑھتی جائے گی، شراب زیادہ پی جائے گی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، قرب قیامت جنگیں ہوں گی۔ تو جب مرد اکثر مارے جائیں گے، ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایک جنگ ایسی ہوگی کہ اگر 99 بندے ہوں گے تو ایک بچے گا، خاندان کے 99 بندے ہوں گے تو ایک بچے گا۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ اتنا قتل عام ہوگا کہ کوا اڑتے اڑتے مر جائے گا لیکن نیچے لوگوں کی لاشیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی شدید جنگ۔ اور قرب قیامت کی جو احادیث آتی ہیں تو ان میں گھوڑے، تیر، تلوار کی جنگوں کا ذکر ہے، اس اسلحہ کا ذکر نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ جب بڑی جنگیں شروع ہوں گی تو نظام کچھ ایسا اللہ بنا دے گا کہ یہ اسلحہ چل کے ختم ہو جائے گا، دنیا پرانے دور پہ آ جائے گی، گھوڑے اونٹوں پہ سفر آ جائے گا، وہ پرانا دور آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس دور میں نازل ہوں گے۔ تو جب جنگوں میں مرد مارے جائیں گے، ایک حدیث میں موجود ہے کہ نہ مال غنیمت پر بندہ خوش ہوگا، نہ وراثت تقسیم ہوگی۔ جب پورے خاندان کے بندے مر گئے، 1 2 4 باقی رہ گئے تو وہ آپس میں کیا وراثت تقسیم کریں گے؟ یا جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی لیکن شہادتیں اتنی زیادہ ہوئیں تو وہ بندہ فتح سے کتنا خوش ہوگا؟ جب اس کے اکثر سارے رشتہ دار ہی مارے گئے، فتح تو مل گئی لیکن وہ غم، فتح کی جو خوشی ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ رشتہ دار اکثر دنیا سے مارے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر عورتیں زیادہ ہوں گی، مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ 50 عورتوں خاندان میں ہوں گی، خالہ، پھوپھیاں، بیٹیاں، نواسیاں، ٹوٹل ملا کے تو نگران ان کا مرد ایک ہوگا، کہ ایک مرد خاندان میں ہوگا، زیادہ عورتیں ہوں گی۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ کچھ علامتیں تو شروع ہو چکی ہیں لیکن جو قیامت قریب آئے گی علامتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو ہم نے اپنی فکر کرنی ہے کہ انسان اپنے اندر برائیاں جو ہیں ان کو دور کرے، اپنے گھر والوں سے، فیملی سے جو برائیاں ہیں ان کو کوشش کرے کہ کم کرنے کی، اور کوشش کرے کہ بالکل نہ ہو۔ اور علم جو اٹھا لیا جائے گا کوشش کرے انسان خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو جو ضروریات دین کا علم ہے وہ آئے۔ بچے کی کم از کم انسان اتنی تربیت کرے کہ والد اگر دنیا سے جائے تو وہ جنازہ پڑھا سکے،
شرعی اصول یہ ہے کہ حاکم وقت جنازہ پڑھاتا ہے، حاکم وقت موجود نہ ہو تو علاقے کا قاضی علاقے کا بڑا جنازہ پڑھاتا ہے۔ آج کل ہمارے جتنے بھی علاقے کے بڑے ہیں قاضی ہیں الحمدللہ وہ سارے نماز بھی نہیں پڑھتے، الا ماشاءاللہ کوئی ایک ہو، ورنہ اسلامی اصول یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی خلیفہ بنے اور جس علاقے کا جو گورنر ہوتا تھا وہ مرکزی مسجد کی امامت کرتا تھا، اور جتنے بڑے جنازے ہوتے تھے وہ خود پڑھاتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حسن فوت ہوا تو بھائی نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ مدینہ منورہ کا سعید بن زید اس وقت امیر تھے، جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ جو علاقے کا حاکم وقت ہو تو وہ جنازہ بھی پڑھائے، جمعہ بھی پڑھائے، عیدین بھی پڑھائے۔ لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر اس کا جو نائب ہوتا ہے یا جو علاقے کے قاضی ہوتے ہیں، لیکن آج کل اس طرف جاؤ تو وہ نہیں ہیں، تو علماء نے لکھا جب وہ نہ ہو تو پھر میت کا ولی جنازہ پڑھائے، کہ میت کا جو وارث بنتا ہے، میت کے ولی جو ہیں وہ اس کی اولاد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بھائی موجود ہو، بیٹا موجود ہو، بیٹے کا حق ہے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ لیکن اکثر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹوں کو جنازے آتی نہیں ہیں، پڑھانا تو دور کی بات ہے۔ یہ کتنی کمی والی بات ہے۔ انسان کوشش کرے اولاد کو دینی تعلیم دے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد چلو جنازہ نہ بھی پڑھائیں، کم از کم پڑھ کے دعا تو کر سکیں۔ جب بچے قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، دین کا کام ہی نہیں کریں گے، والدین کو کیا ثواب ملے گا؟ تو یہ والدین کی غفلت ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی ہوتی۔ اگر اولاد کو نماز پہ لگایا ہوتا، قرآن مجید پڑھنے پہ لگایا ہوتا، تو جب والدین دنیا سے جائیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، وہ دعا نہیں بھی کریں گے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اولاد جتنا بھی نیک عمل کرے گی بغیر ثواب کے والدین کو برابر کا ثواب ملتا ہے، لیکن تب ملتا ہے کہ جب وہ کریں گے۔ ایک بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا پورا سال، ایک بچہ روزہ ہی نہیں رکھتا، تلاوت ہی نہیں کرتا، سارے گناہ کے کام کرتا ہے، تو والدین کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ثواب تو تب ملے گا کہ بچہ جب روزانہ دین کا کام کرے گا۔ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، لیکن صدقہ جاریہ تب ہوگا کہ جب وہ کچھ نیکی کا کام روزانہ کرے گی۔ تو اس وجہ سے انسان اپنی آخرت کے بارے میں خود اپنے اعمال درست کرے، اور جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے اس پر بھی تھوڑی سی محنت کرے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کم از کم پیچھے سے تو کچھ ثواب آتا رہے۔ اس ثواب کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اگر بعض گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے تو پیچھے اولاد کے ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب پیچھے سے بھی کچھ نہ آئے، آگے بھی پکڑا ہو، پھر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔